اللہ رب العزت قرآن کریم کے میرے ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو بڑے اچھے انداز سے، خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ بات کرو۔ ہمیں اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں گفتگو کرنے کے قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ کے اندر ہمیں ہر موضوع پہ رہنمائی ملتی ہے کہ کس انداز سے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اپنے کردار کو بہتر انداز میں بنانے کے لیے، کردار سازی کے لیے خصوصی طور پہ قرآن اور احادیث میں زور دیا گیا ہے۔ تو اخلاق بہت اہمیت کا حامل ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق یعنی اخلاقیات کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو مکمل کر دوں، یعنی مجھے اخلاقیات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا جتنی بھی اخلاق کی بلندیاں تھیں، جتنے اعلیٰ اقدار تھیں، جتنے اعلیٰ اخلاقی قدریں تھیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کا اعلیٰ معیار دیا اس معیار پہ کسی اور کو اللہ رب العزت نے فائز نہ فرمایا۔ یعنی آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، آپ کا اخلاق تمام مخلوق میں سے سب سے بلند مقام کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مقام عطا کیا کہ آپ خلق عظیم کا فرمایا تو انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہیں۔ یعنی آپ کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ عظمت اور رفعت بلندیاں آپ کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے اخلاق ایسا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ آپ جیسا اخلاق کسی اور کو اللہ رب العزت نے دیا ہی نہیں۔ تیرے خلق کو آپ نے عظیم کہا، تیری خلق کو آپ نے جلیل کیا، تیرے خلق کو آپ نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب آپ کی تخلیق ایسی عظیم فرمائی کہ تیری خلق کو آپ نے جلیل کہا، کہ اللہ رب العزت نے تیری تخلیق خوبصورت انداز میں ایسے فرمائی کہ واقعہ من کلام ترکت وعینی، کہ آپ کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اے محبوب آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، واقعہ من کلام ترکت وعینی، کہ اے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر ظاہری حسن اور آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ من کلام ترکت وعینی، کہ اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا، واجمل من کلام ترکت النساء، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کی ذات کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسے بنایا گیا جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی۔ یعنی آپ کہتے گئے کہ مولا مجھے ایسے بنا دے، تو آپ اللہ رب العزت نے آپ کی مرضی اور رضا کے مطابق تخلیق کر دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا اخلاق تمام مخلوقات میں سے، تمام جتنی بھی اللہ رب العزت نے انبیاء، رسول، اولیاء کرام، سب سے زیادہ بلند اخلاق آقا کریم علیہ السلام کو عطا کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عالیہ کے مقام پر فائز ہیں۔ تو یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق حقیقت میں ہمارا کردار ہے، ہمارا چال چلن ہے، ہماری گفتگو ہے، ہمارا معاملہ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ رویہ ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہے۔ یہی اخلاق ہے کہ ہم زندگی کس انداز سے گزارتے ہیں۔ تو اخلاق کی بڑی لمبی لسٹ ہے کہ کون کون سی خصوصیات اخلاق میں آ سکتی ہیں۔ کہ انسان کے اندر سچائی اخلاق عالیہ کا ایک پہلو ہے، انسان سچا ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، حسن اخلاق کی گفتگو اس کو اچھی کرنی چاہیے، زبان اچھے انداز سے استعمال کرنی چاہیے، زبان سے بےہودگی، گالم گلوچ، برائی یہ نہ نکالے، دل آزاری اور باتیں نہ کرے،
لین دین کے اندر دھوکہ دہی نہ کرے، یہ اخلاق ہے کہ کسی کو ہم برا نہ کہیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اخلاق حقیقت میں آداب کا نام ہے۔ انسان جو عمل کرتا رہتا ہے، بار بار انسان عمل کرتا رہتا ہے، زبان سے کہتا رہتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے، وہی انسان کا اخلاق بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ تو یہی انسان کی آداب انسان کا کردار بن جاتی ہے، اور یہی انسان کا اخلاق بنتا ہے۔ تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق عالیہ کے مقام پر فائز ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی رول ماڈل ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کر اس جیسا نہ بنے کہ کوئی تکبر اور انار بندر ہے، کسی کی گردن میں سریا ہے تو کہیں کہ اس کا انداز ایسے، ہم اس طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ کسی وقت کے بادشاہ کو دیکھ کر تو اس کا انداز ایسا ہے کہ حالانکہ وقت کا بادشاہ ہو، اسے بات کرنے کا طریقہ نہ ہو، تو اس طرح اس کو دیکھ کے اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا کہ کائنات کے بادشاہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، لیکن آپ اللہ رب العزت نے مقام محبوبیت پہ بھی خواہش فرمایا، مقام اتنا زیادہ ہے، اور آپ کا اخلاق کیا ہے کہ آپ کے اندر آج بھی کود کود کر بھری ہوئی، آپ کے اندر عاجزی، آپ کے اندر سادگی کود کود کر بھری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر فخری، کہ فقر فقیری میرا فخر ہے۔ فقیری کے اندر آپ نے بادشاہی کی کہ سلام اس پر جس نے فقیری میں شاہی کی، کہ آقا علیہ السلام نے فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی، اور آپ نے سادگی اختیار فرمائی، اور اخلاق اتنا بلند تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ اخلاق کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن میں ایک اچھی گفتگو کی بات کر رہا ہوں، جس کا ایک عنصر، ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری زبان، ہمارا جو کسی کے ساتھ بول چال ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا دل موہ لینے والا ہونا چاہیے کہ دوسرے کے دل کے اوپر اثر کرے۔ کہ انسان کسی کے دل پہ حکومت اگر کرتا ہے، انسان جسموں کی حکومت کو ڈنڈے اور زور اور طاقت اور اقتدار اور دولت کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن دل کے اوپر اگر کسی نے حکومت کرنی ہے تو وہ اخلاق سے ہی کر سکتا ہے۔ دل کے اوپر اگر حکومت کسی کی ہے تو آج بھی اگر 14 صدیاں بیت گئی ہیں تو آج ہمارے دلوں اور ہماری جان اور ہمارے دلوں کی راہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج کی ذات پہ جان کٹوانے کے لیے، گردیں کٹوانے کے لیے آج بھی لوگ تیار ہیں، تو وہ دلوں پہ حکومت کرنے والی ذات اور ان کے اندر کیا خصوصیات تھی کہ لوگ اور بھی بڑے بڑے آئے۔ آج سمود، بڑی بڑی قومیں، فرعون اور کسر اور کسرا اور بڑے بڑے نمرود اور شداد اور بڑے بڑے حکمران ہیں، لیکن کوئی ان کو اچھے انداز سے یاد نہیں کرتا، ان کو برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے سرکار دو عالم کی ذات پر کہ آپ کی ذات پہ اپنی لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کی حکومت دلوں کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق، اللہ رب العزت نے آپ کو محبوب بنایا، اور آپ کا اخلاق اتنا عظیم بنایا کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے ساتھ بھی جو لوگ تھے وہ بھی آپ کو جان نشاور کرتے تھے، اور صدیاں بیت گئی اور صدیاں بعد بھی آپ کی ذات پہ لوگ جان نشاور کرتے ہیں اور آپ کو دل کے اندر آپ کو جگہ دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ تو اخلاق کا ایک پہلو ہے کہ ہم اچھی گفتگو کریں، اچھے انداز سے بات کریں، ہماری زبان سے اچھا لفظ نکلنا چاہیے، کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو ایمان ہی نہیں ہے کہ جس شخص کی زبان سے، جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ شخص ایمان والا بھی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اتنی وعید سنائی کہ جس کی شر سے، جس کی زبان سے، جس کی اخلاق اور کردار سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ شخص ایمان والا بھی نہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں کو ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
کہ جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے جب تک کہ وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس وقت تک ایمان کے اندر اس کی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان کے تکمیل کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایمان کے درجے ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھے کہ ساتھ والوں کو تکلیف نہ پہنچے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا، قرآن و حدیث سے ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کہ کس انداز سے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے، کس انداز سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے مختلف احادیث ہیں جو اخلاق کے حوالے سے ہیں، اور مختلف ہمیں ترغیب دلائی کہ اپنے آپ کو کس انداز سے بہتر کریں، جس طرح مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم بات کیسے کریں۔ سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار ہمارے گھر والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاق ہمارا گھر سے شروع ہوتا ہے، کہ جس طرح آقا نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی دیتا ہے۔ ہمارا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بڑا نام ہوتا ہے، بڑا نام کہتے ہیں کہ بڑا نام ہے، معاشرے کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ رویہ ہمارا درست نہیں ہوتا۔ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں، بیوی یا بچوں کے حقوق پر صحیح نہیں ادا کر رہا ہوتا۔ چاہے معاشرے کے اندر ہم جتنے بڑے بڑے صدقات خیرات دیتے رہیں، بڑے بڑے کام کرتے رہیں، ڈونیشن دیتے رہیں، مختلف قسم کے صدقات اور خیرات کے کام کرتے رہیں، لیکن اگر گھر کے اندر ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہمارے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے رکھنا یہ نہیں ہے، تو پھر ہم جتنے بھی نیکیاں کر لیں اللہ رب العزت تو یہ پسند نہیں ہے یہ چیزیں کہ ہم اپنے رشتے داروں کو رشتہ کو توڑیں، بلکہ رشتہ کو جوڑنے کی فضیلت آئی ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک کریں، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، رحم کا مطلب جہاں پیٹ جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے ماں کا رحم، تو صلہ رحم کا مطلب ہے پیٹ کو ملانا، یعنی جو انسان کے رشتے دار ہیں جو ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہ تو سب سے زیادہ قریب ہو گئے، اور جو بھی جہاں جہاں میں خون کا رشتہ ہے رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا، رشتے داروں کی خبر گیری کرنا، کمزور نادار پریشان حال مخلوق الحال اپنے جو رشتے دار ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو ان کی خبر گیری کرنا۔ متمول جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے صدقات خیرات سے، اپنے نفلی صدقات سے، اپنے پاک مال سے اپنے غریب رشتے داروں کا کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ بٹاتے رہیں۔ تو یہ ضروری ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے سب سے پہلے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہمارے رشتے دار ہیں۔ جس طرح آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کہ جس کا سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق ہے۔ آقا نے فرمایا اموں کا، کہ اے میرے صحابی تیری ماں کا سب سے زیادہ تیرے اوپر حق ہے، کیونکہ ماں کا حق اس لیے رکھا گیا ہے کہ ماں وہن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف پہ تکلیف۔ جب سے وہ پیٹ میں اپنے بچے کو لیتی ہے وہ تکلیف پہ تکلیف، مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، تکلیف پہ تکلیف، اپنے جسم میں خوراک بھی اس کے بچے کو جا رہی ہے، وہ اپنے خون سے اپنے بچے کو سینچتی ہے، ماں تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتی، پھر جب اس کی پیدائش، بچے کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے تو ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، یہ تو اسی ماں کا ہی اندازہ ہے، ایک مرد کو اندازہ نہیں ہو سکتا اس ماں سے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور پھر تکلیفات، درد ذیل، آپریشن، پھر اس کے بعد کمزوریاں، اور پھر 2 سال سے دودھ پلانا، چھاتی کا دودھ پلا کے اس کے سارے
ناز اور نخرے اٹھا کے پیشابیں اور اس کی گلاس میں دھو کے، اور اگر وہ رات کو سردیوں کی راتوں میں اگر چھوٹا بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ ماں گیلی جگہ پہ خوش ہو لیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو سوکھی جگہ پہ چلاتی ہے۔ ماں کی شان اس لیے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ انسان کا اگر کسی کا سب سے زیادہ انسان کے اوپر حق ہے ان مخلوق کے اندر، ویسے تو سب سے پہلا حق رب ذوالجلال کا ہے کہ جس انسان کو عدم سے وجود کے اندر اس کو موجود میں وجود عطا کیا، اس کو تخلیق عطا کی، اس کو وجود عطا کیا، اور پھر مخلوقات میں اگر دیکھا جائے تو آقا نے بتایا کہ سب سے پہلا حق صحابی نے پوچھا کہ میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اموں کا میری ماں۔ پہلی دفعہ بھی یہی صحابی نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ آقا نے فرمایا اموں کا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی نے عرض کیا، قربان کا صحابی رسول پہ کہ بار بار سوال کر کے ہمارے لیے کتنا بڑا سبق اور نصیحت دے کے گئے ہیں، تو تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ ان کے بعد آقا نے پھر بھی فرمایا قوموں کا کہ تیری ماں۔ تین مرتبہ آقا نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک، تیرے اچھے کردار، تیری سارے جو اعلیٰ اخلاق ہیں، تیرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ آقا نے فرمایا کہ ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی مخلوقات میں سے اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو 3 درجے زیادہ والدین میں سے ماں کا جو درجہ ہے وہ 3 درجے زیادہ عطا کیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے حسن سلوک، اپنے اچھے اخلاق، اگر ہم بڑے اخلاق والے بنتے ہیں تو سب سے پہلا اخلاق ہمارا کہاں سے معیار اور کسوٹی کیا ہے، ہمارے اخلاق کی پہچان کیا ہوگی، ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہوگا، ہمارے اخلاق کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان یہ نہیں ہوگی کہ وہ معاشرے کے اندر بڑا ملک صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا سخی ہے، یہ معیار نہیں۔ آقا نے معیار دیا تو اس کا سلوک دیکھ لو، اس کا اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، سب سے پہلے اس کا ماں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، پھر باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے، پھر رشتے دار بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ معیار ہم نے وہ لینا ہے جو ہمیں سرکار دو عالم نے دیا ہے۔ معیار ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ہمارے پاس معیار دولت بن گیا ہے، اقتدار بن گیا ہے، عہدہ بن گیا ہے، ہم عزت بھی کرتے ہیں تو عہدیدار بھی کرتے ہیں، ہم کسی کی اگر عزت اور اس کے ساتھ دوستی بھی نبھاتے ہیں تو ہم کسی دولت مند، کسی دنیا دار، کسی سیاسی، کسی صاحب اقتدار بھی کرتے ہیں، لیکن معیار ہمیں کوئی بھی دیکھنا چاہیے تو وہ دیکھنا چاہیے جو کمزور والے سرکار جو عالم نے ہمیں معیار دیا، جو قرآن ہے ہمارا، ہمیں معیار وہ دیا جو منشور دیا اسلام نے، تو اس معیار کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے اخلاق وقود للناس حسنا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، حسن اخلاق کے ساتھ بات کرو، تو ہمارے حسن اخلاق کا سب سے پہلے حقدار ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، بہن بھائی ہیں۔ صلہ رحمی کے اہم بات ہے اسلام کے اندر کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر اسی طرح معاشرے کے اندر ہر مسلمان کو انما المؤمنون اخوہ فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک، حسن کلام کے ساتھ اچھے انداز سے، کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کہ ہماری زبان کہ خیر الناس من ينفع الناس، آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ اچھا انسان وہ کہ سب سے زیادہ لوگوں کی نفع بخش ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، سکون پہنچے، اخلاق اس کا اچھا ہو، اس سے بات کر کے انسان کو اپنا عزت محسوس ہو۔ اور قرآن میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کی جو سب سے پہلے والدین کی بات کی، فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
کہ اگر ان میں سے ایک یا دو، دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو، اور وقل لهما قولا کریما، یہ حسن اخلاق کی بات نہیں کہ ان کے ساتھ بات کرو، زبان کھلے تو ان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے کندھے جھکا دو، عاجزی اختیار کرو اور ان کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین کے لیے دعا کرو کہ باری تعالیٰ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کے اندر تکلیف در تکلیفیں اٹھا کے مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے والدین نے میرا مستقبل بنایا، مجھے پالا، مجھے جوان کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، باری تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرما، ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو ہمارے حسن اخلاق، ہمارے اچھے اخلاق اور کردار کے سب سے پہلے والدین مستحق ہیں، رشتے دار مستحق ہیں، پھر دوسرے مسلمان مستحق ہیں۔ ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دانا کہتے ہیں، ویسے ہم لوگ معیار بناتے ہیں کہ جی دولت کا معیار ہے، جی دنیا کے معیار ہیں، لیکن دانا لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس چار طاقتیں ہیں کہ انسان پیسے کی طاقت، پیسے کے زور پہ، یعنی دولت کی طاقت ہے انسان کے پاس، اس پہ انسان حکومت کر سکتا ہے، دولت کی طاقت انسان کے پاس ہے، یا انسان کے پاس عہدہ یا اقتدار ہے، اس کی وجہ سے انسان طاقتور ہو سکتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، یا پھر انسان حسن کی طاقت رکھتا ہے، جتنا خوبصورت چہرہ ہوگا لوگ اسے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایک انسان کے پاس طاقت اخلاق کی ہے۔ ان چار طاقتوں میں سے سب سے بڑی طاقت انسان کے پاس اخلاق کی طاقت ہے۔ انسان اخلاق اچھا کر لے تو اس کے کام بھی بڑے سمجھ جاتے ہیں، اور اس کی طاقت بھی مختلف جگہوں میں اس کے ایسے کام آتی ہے کہ پھر جہاں پہ دولت، اقتدار، حسن پیچھے رہ جاتے ہیں اور انسان اخلاق کی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اخلاق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق عالیہ کی جتنی اقدار ہیں ان کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں، ان کی معراج جتنے اخلاق عالیہ کے اعلیٰ اقدار ہیں، آپ کا سب اخلاق عالیہ کے تمام اقدار کے عروج کے حیث ہیں، معراج کے حیث ہیں، لہذا آقا کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ معبود ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں تاکہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے پر عمل بھی کر سکیں اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو سنبھال سکیں۔ ہمارے